الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد ابو القاسم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما قال جل شانہ فی محکمہ الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شمع رسالت کے پروانوں، سورہ مبارکہ النجم قرآن کا 53 سورہ، اس کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کا شرح میں نے حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وما، اور نہیں، واو کا مطلب ہے اور، ماں کا یہاں استعمال ہے نہیں، ینطق، نقط نہیں کرتے۔ نقط کا مطلب ہے ہونٹوں کو جنبش دینا۔ وما ینطق عن الہویٰ، الہویٰ ایک خاص چاہت کا نام ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے لفظ انسان استعمال کر رہا ہوں کہ میرا محبوب ایسا ہے جو اپنی شدید ترین خواہش رکھتے ہوئے بھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دیتے۔ ان ہوا الا، جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے۔ واہیم، کب چاہے، جب وہ وحی کرے، اور کب کرے، یوحا، جیسے اس کی مرضی ہو اس طرح کی وحی کرے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، جو مجھے انتظامیہ کی طرف خاص ہدایت فرمائی گئی کہ ہم یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے جس سے میں اور آپ منسلک ہیں، مثلا اس کو ہم وضاحت میں لے آنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ اب وقت گزر چکا، وقت بڑا خوبصورت شروع ہو گیا۔ اس وقت ویسے ہی اللہ اپنے آسمان کو چھوڑ کے چوتھے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ 53 سورہ ہے، اس سے پہلے 52 گزر چکے ہیں، یعنی 52 سورے۔ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے کہ یہ وحی ہوتی کیا ہے، اور یہ وحی کہتے کسے ہیں، اور یہ آتی کب ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کرنی۔ آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، انگلش میں بھی، ایٹ دا ایج آف 40، 40 سال کی عمر میں اللہ بیسٹورڈ پروفٹہڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی۔ اب 40 سال کا گیپ، جس شخص کی عمر ہی ظاہری 63 سال ہو، اس میں سے 40 نکال دیے جائیں اور 23 میں کو 21 سال 6 ماہ اور 21 یا 22 دن میں قرآن مکمل ہو، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہستی کے پہلے 40 سال کیسے گزرے۔ سورہ مبارکہ مریم ہے، 19واں سورہ ہے،
اور آیت نمبر 31. مریم اپنے بیٹے کو لے کے آئیں بیت اللحم میں. آج کل اب وہاں بڑی شد و مد سے کچھ معاملات چل رہے ہیں. جب مریم لے کے آئیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 72 گھنٹے تھی، یعنی 3 دن ابھی انہیں دنیا میں ظاہر ہوتے ہوئے آئے. تو جتنے ماننے والے تھے انہوں نے مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک فقرہ کہا قرآن میں، اس کو کہتے ہیں یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. ہارون کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ بہت برا آدمی تھا جس سے تشبیہ دی گئی اور کہا لم یمسنی، تجھے تو کسی نے مس بھی نہیں کیا، یہ کدھر سے لے کے آ گئی. تو وہ ماں جو نبی کی ہے اس پہ سوال ہو رہا ہے اور وہ ماں کچھ نہیں بولتی. اور 72 گھنٹے کے نبی کی طرف وہ ماں ایک قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتَ إِلَيْهِ، مریم نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا جس میں اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا. اب 72 گھنٹے کے عیسیٰ بولتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتین الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور میں نبی ہوں. کیا عیسیٰ علیہ السلام مرتبے میں، شفاعت میں، اقتدار میں، اختیار میں میرے محمد سے اعلیٰ ہے؟ نہیں. تو جس کا مقتدی 3 گھنٹے 3 دن کا نبی ہو، کیا اس کا امام 40 سال امامت کا، نبوت کا انتظار کرتا رہے؟ سمجھنا ہے. کچھ مشکل باتیں بھی ہوں گی لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا فاصلہ کم ہو جائے اور سہارا ہم صرف قرآن سے لیں گے انشاءاللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 72 گھنٹے، 3 دن. اور 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا ہے میں اللہ کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. اللہ یہ کیسا بندہ ہے؟ 3 گھنٹے کا ہے اور 3 دن کا ہے اور اس پہ اللہ وحی نازل کر رہا ہے. تبھی بولا نا 3 دن کا. اب 3 دن کا عیسیٰ جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والوں میں سے ہے اور چوتھے آسمان پہ وہ انتظار کر رہا ہے کب اس محمد کا بیٹا آئے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنی نبوت چھوڑ کے اس کا امتی ہو جاؤں. سبحان اللہ. وہ اب کچھ سوچنا ہے ہم نے، مقتدی بڑا ہوتا ہے یا امام بڑا ہوتا ہے؟ اور امام بھی وہ پاکستان یا مسجد کا نہیں ہے، وہ امام کونین ہے. کونین وجود میں نہیں ہے جب سے میرے محمد کی امامت ہے. کائنات وجود میں نہیں ہے، ابھی خیال میں نہیں ہے، تصور نہیں ہے کائنات کا کہ کہیں کچھ ہو. اس وقت سے اللہ کہہ رہے ہیں سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرا محمد، میں اللہ. اب ذات آئی ہے، صفت نہیں آئی. کہیں وہ قدیر ہے، کہیں وہ شافی ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن یہاں کہتا ہے ان اللہ، میں اللہ. اب اللہ تو کب سے ہے؟ فرمایا جب سے میں ہوں تب سے ہی میرے محمد پہ درود ہے. عیسیٰ بھی تصور خیال میں بھی نہیں تھے کہ تمہیں ہم نے نبوت دینی ہے. اس کا وجود کہیں دور تھا. جب اللہ نے چاہا کنت کنزن مخفیہ کہ میں چھپا ہوا ہوں. اب یہاں بہت بڑی بحث ہے. خفی چھپے کو کہتے ہیں، مخفی نہیں چھپا ہوتا. یہ کبھی انشاءاللہ اگر وقت ملا کنت کنزن مخفیہ، اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا نہیں، میں کسی کے پیچھے چھپا ہوا. مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے جو نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے، جس کا نہ جسم ہے نہ اس کی حیات تصور میں آ سکتی ہے، وہ کہاں سے شروع؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اللہ ایک نہیں ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے؟ کل کہہ دیجئے میرے محمد. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اب وہی نہیں ہے آگے. درود پڑھ لیجئے. السلام
وہی ہے نا، آتا ہے جبریل. درود پڑھ لیجئے. آواز بلند پڑھیے درود. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وحی ہے کیا اس کے محتاج ہیں میرے محمد؟ آپ نے ساتھ ہلا دیا، میں نے مان لیا، اکٹھے بیٹھے ہیں نا، ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے. وہ اتنے بڑے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 40 سال نعوذ باللہ ذالک عرب کے ایک چرواہے کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا بننے والا ہے. مسلمانوں نے لکھی ہیں کتابیں موجود ہیں. اور یہاں تک کہ جب پہلی وحی نازل آئی تو جناب خدیجہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے، بیٹا نا اب سمجھ میں آ جائے گا، ورقہ بن نوفل مسلمان نہیں تھا، یہودی صاحب علم تھا. اس نے کہا کہ یہ وہ محمد ہیں. اب عجیب بات ہے کہ اس دور کے یہودی کو حضور کو دیکھتے ہوئے علم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن ملا کو آج تک علم نہیں. یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ. اقبال نے فرمایا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ. سمجھئے اسی لیے اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فوراً سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے. یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، صاحب علم سے رجوع کرے، کیونکہ صاحب علم تو شیطان بھی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. میں نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں، کوشش کروں گا. ہمیں تو حضور کا علم نہیں ہے، جس کے لیے حضور ادباً کھڑے ہو جائیں، اس زہرا کا کیسے علم ہوگا؟ اور یہ حضور کھڑے نہیں ہوئے، انا مدینۃ العلم، کائنات نہیں حشر تک پارے کا سارا علم جس کے ادب میں کھڑا ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں. تمہیں اور ہمیں کیا علم کہ زہرا کسے کہتے ہیں؟ درود پڑھیے گا ایک. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، بسم اللہ. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، لفظ نہیں ہے اس ہستی کے لیے جسے کائنات محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود کو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. امت کہتی ہے انپڑھ. کیسی جاہل امت ہے. سورہ جمعہ قرآن کا 62 سورہ دوسری آیت، هو الذی، وہ اللہ، باسا، جس نے مبعوث کیا، پیدا نہیں کیا، اور تم جیسا ہے. هو الذی باسا فی الامیین، فی کہتے ہیں میز، امیین امی کی جمع ہے، ان پڑھوں میں جس نے پیدا کیا رسول. ان پڑھ ہم ہیں جنہیں علم ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، جنہیں اگلے سانس کا علم نہیں، اور وہ ہے غار حرا میں بیٹھا میرے لیے دعا کر رہا کہ 1400 سال بعد اتنے بندے اکٹھے ہو کے میرا ذکر کریں گے، میں ان کے لیے دعا کروں. یہ تھوڑی سی بڑی شفقت آپ کی، خوبصورت نعرہ لگایا. یہ بڑے بڑے لوگوں کے شجرے کھنگال دیتا ہے. باقی سارے لگ جاتے ہیں جلدی جلدی، لیکن علی بہت بڑی شے ہے. اب کہنے والے نے کہہ بھی دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم نہیں مل سکتا اس دروازے کے بغیر، اور لوگ اس دروازے کو چھوڑ کے پورا مسلک بنائے بیٹھے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. کس نے کہا؟ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی انتہا کسے کہتے ہیں؟ غیب. اور غیب کی انتہا کہتے ہیں اللہ. اللہ ہر ایک سے غیب ہے. میرے سے تو میں جو بول رہا ہوں یہ بھی غیب ہے. میں جو لفظ بول رہا ہوں آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ہے وجود رکھتے، یہ ہم سے غائب ہے. اور آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی غائب ہے.
اور وہ اللہ عالم الغیب ہے، کائنات میں ہر ایک سے غائب ہے، لیکن جب آئے گی محمد مصطفیٰ کی باری تو اللہ کہے گا ما ذاق البصر وما طغیٰ، میرے محمد تیرے دیکھنے کی قسم کہ تو نے جو دیکھا وہ حق دیکھا، نہیں ملے گا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک بچہ تھا، وہ بندہ پڑھنے لگ گیا، میں کہا بڑی بات ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ انسان جو ہے نا، اس کی 72 قسمیں قرآن میں بیان کی گئی، یہ کتنا خبیث ہے یہ بھی، اور یہ کتنا عظیم ہے یہ بھی۔ کیوں کہا ہے اس نے سورہ عصر، قرآن کا 103 سورہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک ہر انسان نقصان میں۔ اس میں اس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اگر وہ اجمی ہو نقصان میں ہے یا وہ عربی ہو نقصان میں، اس نے کہا ہر شخص نقصان میں، الا مگر الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے۔ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنے علم ٹھاٹھے مارتا ہے کہ لوگ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، وہ اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ کو ماننا اسلام ہے۔ ہر کیا یہودی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ کیا مسیحی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ میں بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میری پہچان ہے محمد الرسول اللہ، اس لیے میں مومن بن گیا۔ مسیحی کی پہچان ہے عیسیٰ، اس لیے وہ عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے، مسیحی بن گیا۔ یہودی کی پہچان ہے موسیٰ، وہ موسیٰ کلیم اللہ کہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اب سوال کرتے ہیں ابراہیم کا کلمہ کیا تھا، فوراً آگے سے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ وہ ابراہیم کا نہیں کلمہ تھا، یہ ابراہیم کی امت کا کلمہ تھا۔ ابراہیم کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی امت کا کلمہ ہے۔ خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں، یہ سورہ منافقون ہے قرآن کا 63 سورہ آیت نمبر 8 میں اللہ کہتا ہے للہ العزت، عزت اللہ کی ہے، والرسل، اور اس کے رسول کی ہے، اور پھر کہتا ہے اور مومنین کی ہے، عزت اللہ کی ہے، اور صرف اس رسول جناب محمد کی، اور مومنین کی۔ اس نے کہا مومن کون ہے؟ مولانا ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کو مومنین میں رکھا۔ حیرانگی ہو گئی آج، ابھی میں نے کچھ شروع نہیں کیا، میں صرف آپ سے باتیں کر رہا ہوں، موضوع پہ نہیں آیا میں۔ جس مومن کون ہے؟ میں اور آپ۔ اور مومن کون ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک سارے مومن۔ کیا بات ہے یار، کتنا مقدر پایا ہم لوگوں نے۔ تو اب بتاؤ جس کے مومنین میں آدم سے عیسیٰ شامل ہوں، جس کو وہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لوگوں کو بتائے، پھر اس امیر المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ نے نعرہ لگایا تھا۔ یہ وحی آتی کس لیے ہے؟ کہتے ہیں وحی آئے تو نبی بنتا، تو بھی وحی تو اس صندوق پہ بھی آئی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے رکھا تھا، تو کیا وہ صندوق نبی بن گیا؟ ہلنا ہے، سوچنا ہے، تفقہ فی الدین ہے، رٹو فی الدین نہیں ہے۔ فکر کرو، یہی تو فکر مرشد سے آگے لیتے ہو۔ اگر سب سے مل جاتا تو موج کے کیا ضرورت تھی رات کے اس پہر جاگنے کی؟ اوپر سے چاند سورج گرہن بھی لگا ہوا ہے، 1:30 بجے ختم ہونا ہے، 1:58 پہ، اور یہ سورج گرہن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کسی نے مجھے بھی بلا کے کہا تھا کہ آ میرا بن۔ اور یار اگر میں، ایک عجیب بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے پر چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ یہ اللہ اللہ کا جو ہم نے رٹا لگایا نا، یہ اللہ ہے ہی کچھ نہیں اگر محمد نہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے آپ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو، کس سے کہا ہے اللہ نے؟
اگر جبریل وحی لے کے آتا ہے تو کل کے بعد جبریل نے پڑھایا یا کل کے پہلے پڑھایا؟ کل میرے محبوب تو کہ اللہ جبریل سے کیا فرمایا؟ جس کی حد ہو، جو زہرا کا منگتا ہو، وہ بتائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ کل کہہ دے وہ اللہ آہد، واحد نہیں ہے۔ واحد عربی میں ایک ہوتا ہے، وہ آہد ہے۔ اگر واحد ہوگا تو کہیں سے شروع ہوگا، کہیں پہ ختم ہوگا، کوئی اس کی لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، تو جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوا کرتا۔ گواہ اس نے اس کو رکھا ہے جس کی آنکھ نے جھپکا تک نہیں، اس کی پلکوں میں جنبش نہیں آئی، اور اس طرح اس نے دیکھا کہ اگر وہ موسیٰ کو بھی دکھائے تو 40 دن روزے رکھانے کے بعد کہتا ہے آ موسیٰ میرا نظارہ دیکھ، اور جب وہ نظارہ دیتا ہے تو موسیٰ 40 دن بے ہوش رہتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس کا نظارہ تو نبی نہیں دیکھ سکتے، تو جو اسے بے حجاب دیکھ کے معراج شب واپس لوٹا۔ یہ وحی آتی کس پہ ہے بھائی؟ یہ وحی اگر آتی ہے تو چلو بھائی، شہد کی مکھی پہ بھی وحی آئی تو کیا وہ نبی بن گئی؟ کچھ جانا چاہیے، علم کہتے ہیں۔ ایک علم ہمارے پاس ہے جس سے ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ایک علم وہ ہے جہاں ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کے نالین کی دھول شروع ہوتی ہے۔ یہ کائنات جو ہے نا، جس میں بیت اللہ بھی ہے، جنتیں بھی ہیں، آدم سے عیسیٰ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کی انتہا یہ ہے کہ اس کے اوپر میرے مولا کے نالین ہے نا سدرۃ المنتہا۔ پھر وہ نالین کی عظمت کیا ہے؟ اس کے اوپر تو بھی وہ محمد کھڑے ہیں، اور پھر اس کی امت، اس کی عظمت کیا ہوگی جو اس کے کندھوں پہ بیٹھا۔ سمجھیے، ہم روز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے اللہ صلی، درود بھیج، علی پر محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر۔ اب آگے سے مشورہ دیکھیے، کما صلیت، اللہ ویسے ہی درود بھیج، علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، اور آل ابراہیم پہ۔ ان سارے مولویوں سے اکٹھے ہو کے بٹھاؤ اور ان سے کہو کہ وہ درود سناؤ جو اللہ ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھیجتا۔ وہ مشورے تم اللہ کو کیا دے رہے ہو کہ اللہ تو بھیج درود ایسا جو تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور آل ابراہیم پہ بھیجا، اور پتہ ہمیں یہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا بھائی، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایک بات کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے صاحب نبی، تجھ پہ سلام۔ میں کہوں سلام علیکم تو جواب آتا ہے، اور میں سنتا ہوں۔ اب میں مصطفیٰ سے سلام لے رہا ہوں، جواب نہیں آ رہا، یا تو میں سلام نہیں کر سکا، یا تو پھر میں سلام نہیں کر سکا، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ جواب نہ دیتے۔ وہ تمہاری نماز کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی کی کبھی آواز آئی؟ قبر میں تم نے اس کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہو، کبھی اس کی آواز سنو؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ خانقاہوں سے باتیں ملتی ہیں، ایسے نہیں کہا تھا اس نے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ خانقاہ کا مقام اور ہے، اور مدرسے اور مکتب یہ تو کھلتے کھلاتے رہتے ہیں۔ اس میں تو ایک مخصوص ذہن پیدا کیا جاتا ہے، دولت شاہ کے چوہے، جو اس سے آگے سوچتے ہی نہیں۔ سخت لفظ ہیں، معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو۔ اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ۔ مجھے نہیں پتا اقبال نے کس کے لیے کہا تھا، کہ اسماعیل کو کہا تھا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزند دیا؟ وہ نظر تھی حضرت اسماعیل پہ، حضرت ابراہیم کی۔
کہاں گم ہو گئی ہے یہ دنیا؟ اقبال پھر کہتا ہے خرد فارسی میں عقل کو کہتے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور کچھ میری سمجھ آنی شروع ہوئی؟ حضور اللہ آپ کو شفقت دے، عشق سے اوپر مقام ہے مودت کا۔ یہ سورہ مبارکہ شورہ ہے، قرآن کا 42واں سورہ ہے، اور اس کی یہ 43ویں آیت ہے جس کے سینٹر میں اللہ نے کہا کل میرے حبیب ان سے کہہ دو لا نہیں اسأل سوال کم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، الیہ اجر کہ میرے لیے دعائیں بھیجو۔ کہتے ہیں نا آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، ایسی جاہل امت کے اس کو آج تک یقین نہیں کہ محمد وسیلے والا ہے کہ نہیں۔ وہ محمد کے لیے دعا کرتے ہیں جن کو وضو کے فرض نہیں آتے، جن کو اپنے ماں باپ کا علم نہیں کہ چوتھی نسل میں وہ کافر تھے کہ مسلمان، وہ مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے۔ آخر میں کہتے ہیں انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور تو پیدا نہیں ہوا ابھی، اور دعائیں تو کس کے لیے کر رہا؟ جس کی دعا کا محتاج پوری کائنات ہے۔ وہ نبی کو نبی رہنے دو، درود شریف پڑھ لیجئے، ان کو پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے شرکی الفکرے بولے جا رہے ہیں، داتا کی آمد، فلاں کی آمد، کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں پیروں کے پیر چومتے ہوئے ہاتھ چومتے ہوئے، کہتے ہیں وہ کیا کرنے لگے؟ وہ پاگل تجھے علم ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاتھ نہیں بیٹا، یہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں آگے پیر کا ہاتھ آتا ہے وہ بھی اللہ ہوتا ہے، چومنے والے تجھے کیا علم، ہم کیا چومتے ہیں؟ پڑھ کتابی عالم ہویا کدی من اپنے نو پڑھے، اور پچ بڑھنا مندر مسیتاں کدی من اپنے وچ بڑھے۔ کچھ تھوڑی سی آنے لگی ہے سمجھ؟ ٹوپی رکھی ہے نا آپ نے، میں نے بھی رکھی، اگر یہ میں ٹوپی پاؤں پہ رکھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مقام یہ ہے کائنات میں جو قدموں میں ہے اسے قدموں میں رہنے، جو کندھوں پہ ہے اسے کندھوں پہ رہنے۔ عدل ظلم کا الٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، عدل ظلم کے خلاف ہے، اور عدل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، آپ سنیے گا وما ینطق عن الہویٰ، اس سے پہلے آیا بھی، پیچھے آ جائے تھوڑا سا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ذلہ پڑھتے ہیں، ماں نہیں ذلہ غافل، صاحب کم تمہارے صاحب کو میں نے غافل نہیں پایا، وما غوا نہ میں نے کبھی اسے غفلت میں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ مولوی کہہ رہا ہے وہ 40 سال پہلے مسلمان ہی نہیں تھے۔ دیکھیں جی 40 سال پہلے ان کو علم ہی نہیں تھا وہ لوگ پڑھنے والے، جس کے صدقے میں نبوتیں بانٹ دی جائیں، اور جس کی ایک زہرا کائنات میں اتنی بڑی ہو، اتنا مقام و مرتبہ ہو کہ حشر کے دن آدم سے عیسیٰ نہیں حشر تک آنے والے ہر ایک کے لیے صدا گونجے، اے گروہ جن و انس اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ کیا انبیاء شامل نہیں ہوں؟ اور کہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ فاطمہ بنت محمد تشریف لائے، اور جب وہ ظاہرہ آئے کائنات جھک جائے، اور 1000 سیڑھی کے مقام محمود کے اوپر اپنی چوکی اپنی کرسی لگائے بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آتے ہیں تو حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جب وہ آتے ہیں
اپنی جگہ چھوڑ کے کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جا. اب کیسا دن ہوگا وہ کہ جب اپنی کرسی پہ نبی بٹھائیں گے زہرا اور کہیں گے یہ تیرا دن ہے. مالک یوم الدین. ایمانداری کی بات ہے. تعریف پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بھی انہوں نے شروع کیا الحمد. پتہ ہے نا آپ کو الحمدللہ. یہ حمد کہتے ہیں تعریف کو. اور تعریف اس کی جاتی ہے جو نظر آتا ہے. اللہ تو کبھی نظر ہی نہیں آیا. جو نظر آتا ہے اسے مانتے نہیں. اسے کہتے نہیں یہ تو ہم جیسا ہے. کہتے ہیں حضور تو ہم جیسے تھے, اللہ معاف کرے, وہ بھی 9 مہینے ماں کے شکم میں رہے, ہم بھی 9 مہینے رہے. سور بھی تو 9 مہینے ہی رہتا ہے. تشبیہ دیتے ہو. اگر میں دوں گا تو پھر تکلیف ہوگی کہ یہ صغیر صاحب کیا کہہ گئے. وما ينطق عن الهوى. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, نقط نہیں کرتے, ہونٹ نہیں ہلاتے. اچھا وہی اس وقت آتی ہے جب مصطفیٰ ہونٹ ہلائیں. یہاں سے یہی پتہ چلا. آئیے سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ آیت نمبر 144 144. مسجد قبلتین میں مدینے میں جائیں جہاں کعبہ نبی نے بدلا. نبی کا اس جگہ کھڑے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب نبی اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں اور قرآن بولتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے حبیب بے شک میں تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. نبی نہیں بولا, چہرہ اٹھا ہے صرف, اور جبریل نیچے آئے ہیں. یہ فکرہ آ گیا. حضور پھر خاموش ہے. اب جبریل پھر دوڑا, واپس آیا اور کیا کہتا ہے کہ آپ کا قبلہ بدل گیا. حضور پھر خاموش ہے, وہ پھر دوڑا, پھر واپس آیا. اللہ کہتے ہیں ترداہا مصطفیٰ جس طرف چاہتا ہے کعبہ بنا. اب میں نے نعرہ لگوانا, آپ کی بڑی شفقت, بیچ میں رہ جاتا ہے, بڑا پیار والا جملہ ہوتا ہے, نعروں پہ قربان, لیکن سن لیجئے گا. اللہ کہتا ہے ترداہا میرے حبیب جس طرف تیری مرضی ہے کعبہ بنا. مصطفیٰ کا رخ آپ کی طرف ہے, یا دوسرے لفظوں میں میرا رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور آپ سب میرے پیچھے ہیں. نبی 180 ڈگری پہ نہیں, 180 ڈگری پہ گھومے. صحابہ حضور کے سامنے آ گئے. حضور نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا. صحابی سارے سامنے ہیں. نماز دیکھی ہوتی ہوئی؟ ایسی نماز نہیں دیکھی گی. تو قرآن کہہ رہا ہے میرے محمد اب کعبہ اس طرف ہوگا, وجہ کا جس طرف تیری چہرہ ہوگا. سبحان اللہ. ایسے عرب والے ہم سے زیادہ عربی جانتے تھے. اسی لیے جب وقت آیا نا آخری دنوں میں حضور چھوڑ گئے نماز کے لیے, ایک دن آئے تو صحابہ نماز ادا کر رہے تھے. حضور آئے تو سب نے اپنی ستریں چھوڑی. کوئی نبی کے ہاتھ چومنے لگ گیا, کوئی نبی کے پاؤں میں پڑ گیا, کوئی نبی کو پیچھے سے پکڑ رہا ہے, کوئی دائیں سے پکڑ رہا ہے, کوئی بائیں سے پکڑ رہا ہے. یہ فی الصلاۃ, یہ سارا نماز میں ہوا. یہ سارا نماز میں ہوا اور سب کی نماز ہو گئی. اور عجیب بات ہے کہ اقبال نے کہا ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے, مگر یہ سجدہ قضا ہو کے بھی قضا نہ ہوا. کیونکہ سجدے اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو. یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قضا کیسے ادا ہو؟ کیونکہ ان کو علم تھا کہ جس طرف مصطفیٰ کا چہرہ ہے اس طرف کعبہ ہے. اس لیے جتنے عربی تھے, جتنے صحابی تھے, وہ بیت اللہ کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی طرف آ گئے. یہ ہے وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل. یہ ہے وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کون تھا؟ اس دن جبریل میرے مصطفیٰ کے نالین کی غبار میں آ گیا اور اللہ نے اسے وادی سینہ بنا دیا. پریشان تو نہیں ہے؟ چلیں تھوڑا سا اور آپ کو زحمت دیتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنا ہے میں نے بھی, آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کی انتہا ہو گئی. اسے کہا جی میں آگے نہیں جا سکتا, اگر گیا تو جل جاؤں گا.
اچھا پھر تو جل جائے گا، تو نور ہے جلے گا کیسے؟ دائرہ ہے نا، اسے کہا نکل کے دکھا۔ آپ آ جائیے سورہ الرحمن، قرآن کا 55 سورہ، اس میں آپ ہر روز صبح تلاوت میں سنتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطاعتم، کیا تم میں اتنی استطاعت ہے کہ تنفسو، تم نفوذ کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین اور آسمان کی کتاروں سے نکل جاؤ۔ تو کہتا ہے لا تنفسو، نہیں نکل سکتے۔ پھر کہتا ہے فنفسو، ہاں فوراً نکل جاؤ گے، الا بسلطان، اگر تمہارا کوئی مرشد ہوا تو نکال دے۔ سبحان اللہ، اب میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی۔ سلطان کون ہے؟ اللہ بسلطان، وہ سلطان کون ہے؟ اس دن میرے مصطفیٰ کے نالین بتا رہے تھے جبریل کو کہ جبریل مقام تیرا اعلیٰ ہے کہ میرا اعلیٰ ہے، دیکھ میرا سلطان ایسا ہے کہ میں اس کے نالین سے جڑا ہوں تو تیری جگہ سے آگے بڑھ رہا ہوں، تیری حد ہے لیکن میرا سلطان چونکہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے مصطفیٰ کے اکیلے نالین کو لے کے گئے؟ نہیں، نالین بھی حضور کے ساتھ ہے، حضور کا جبہ بھی حضور کے ساتھ ہے، حضور کی عبا بھی حضور کے ساتھ ہے، حضور کا آسا بھی حضور کے ساتھ ہے۔ وہ سب کچھ لے کے چلے گئے۔ پتا چلا مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ہر اس چیز کو لے جائے جو اس سے محبت رکھتی ہے۔ ڈھونڈنا ہے نا، کوئی تھوڑا سا پریشان تو ہونا ہے، کم از کم آپ کو 6 ماہ میری باتیں تو یاد آنی چاہیے نا۔ کوئی رات وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، میں بھی جاگ رہا ہوں، آپ بھی جاگ رہے ہیں، کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ عجیب بات ہے نا جو میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا ایک بات اور سنیے، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وحی کی طرف۔ اچھا جبریل آیا، ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا موضوع ہے، جب سورہ علق کی پہلی آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ باسم، اس اسم سے، نہیں جی ایک منٹ ٹھہر جاتے، ربک اپنے پالنے والے کے نام سے، اقرا پڑھ باسم ربک، جو تیرا رب ہے اس کے نام سے پڑھ۔ اب آپ نے حیران ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل، علم تر کیف، کیا تو نے وہ کیفیت نہیں دیکھی، فعلی ربک، جو تیرے رب نے کی۔ اب آ جائیے سورہ نساء، قرآن کا 4 سورہ، آیت نمبر 56، فلا وربک، میرے محبوب تیرے پالنے والے کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحاکموک، جب تک کہ تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ کون وزیر اعظم دنیا کا؟ میرا وزیر اعظم تو قرآن میں محمد۔ فلا وربک، تیرے پالنے، کیا میرے حبیب تیرے پالنے؟ اللہ قسم اپنی کھانی ہے تو سیدھی ہو کے کہا، اس نے کہا نہیں میرے حبیب، میں تو صرف تیرا رب۔ اور عجیب بات ہے کہ جب حضور کی عمر 6 سال ہوئی، حضور کے ننیال مدینے میں رہتے تھے، حضور کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کو لے کے آئی، ابوا کے مقام پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، دنیا سے پردہ کرنے لگی، بیٹے کی گود میں ماں کا سر ہے، اور ماں جاتے جاتے ایک دعا دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بارک ربک، محمد تیرا پالنے والا تجھے برکت دے۔ یہ نہیں کہا میرا رب تجھے برکت دے، یہ کہا بارک ربک، میرے محمد تیرا پالنے والا رب تجھے برکت دے۔ اس کا مطلب بی بی کو علم ہے کہ رب صرف محمد کا۔ اور ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں اللہم بارک، اللہ برکت دے محمد والا آل محمد، یہ اس بی بی کی دعا ہے اور تمہارا درود ہے۔ کدھر جائیں گے ہم؟ علم ہمارے پاس ٹکے کا نہیں، نام پروفیسر رکھوا لیا ہم نے۔ کون سا صحابی ہے جو یونیورسٹی میں پڑھا اور اس کو ڈگری ملی؟ نظر کا کمال ہے یہ سارے، اور جس نے جس طرح مانگا اس نے اسی طرح دیا۔ اگر احد کے میدان میں میرے مصطفیٰ کا ایک دانت شہید ہوا، تو اگر کرن کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے کسی شخص نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اور سب نکال لیے، تو مصطفیٰ نے
اسے عطا کیا ہے. اگر اس کا ایک امتی وہاں سے 900 کلومیٹر سے دیکھ سکتا ہے تو پھر رب رکھ ہمارا محمد ہمیں یہاں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اور پھر ایک عجیب بات ہے کہ حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے. وہ میاں دنیا گئی کدھر ہے؟ اگر دنیا تشریف لے گئی ہے، میں مائک لگا ہوا، یہ ساری کی ساری کس لیے ہے؟ عرس ہے. جب عرس ختم ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر آنے والا آ کے چلا گیا ہے تو زمین لپیٹ کیوں نہیں لی گئی؟ زمین لپیٹ کیوں نہیں دی گئی؟ دلہا آ کے اگر چلا گیا ہے تو پھر زمین کیوں بسی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. حضور کوئی بات ہے، کوئی ہونے والا ہے. اب ہم اندھے ٹھہرے، ہمیں نظر نہیں آتا. پردہ داری حضور یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا جس کو دیکھنے کی چاہ ہے. اب ہر ایک کے پاس وہ ہے نہیں، اور مانگنا آتا نہیں کہ کیسے مانگیں گے. مانگنا ہمیں آتا نہیں کہ ہم کیسے مانگیں گے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں بنانے کے لیے نہیں، مثال کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا رخ آپ کی طرف ہے، آپ سب کا ان کی طرف ہے. ان کا تو کعبے سے الٹ ہے رخ، آپ سب رک کر کے اس طرف بیٹھے، اور کوئی اعتراض نہیں کر رہا ان پہ کہ آپ کا رخ ہماری طرف ہے، آپ کا بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے. وہ چکر ضرور ہے. اب ڈھونڈیں وہ چکر کیا ہے. درود شریف پڑھیے. سورہ مبارکہ شورا ہے قرآن کا 42واں سورہ، اس کی 51 آیت ہے. وما کانا، یہ ہو نہیں سکتا کہ لبشر، کسی بندے سے کیا نہیں ہو سکتا کسی بندے سے کہ این یکلم اللہ، کہ وہ اللہ سے کلام کرے. کسی بشر سے، انسان نہیں آیا جہاں آئے تک، کسی بشر کی دسترس نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے وحی کے بغیر، من وراء الحجاب، پردے کے بغیر، او یرسل رسول، یا پھر اس پہ کوئی رسول فرشتہ اتار دے اللہ. 3 چیزیں ہیں. ایک ڈائریکٹ وحی کر دے، ایک وہ پردے سے گفتگو کرے، تیسری کہ وہ جبریل کو بھیج دے. اب دیکھنا یہ ہے، لو میاں جی اب یاد کریں گے آپ، اللہ آپ کے صدقے میں میری یہ جو 3 کیفیتیں ہیں. ایک میں ڈائریکٹ علم، اللہ ڈائریکٹ وحی کرتا ہے. کس پہ کی؟ حضرت ہمارے بڑے بابا پہ نہیں کی، آدم پہ. جب اللہ نے آدم پہ وحی کی تو کیا جبریل اعتراض کرنے والوں میں سے نہیں تھے؟ سورہ بقرہ، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اب پھر آ جائے ربو کا، جب تیرے پالنے والے رب نے محمد فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین کی خلافت کسی کو دے رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے، جبریل سمیت سب نے اعتراض کیا. کہنے لگے کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. فی ہے اس پہ قدمہ، یہ قتل و غارت گری کرے گا. اچھا اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آؤ، علم آدم اسماء کلھا، ہم نے علم دیا آدم کو. جب اللہ نے علم دیا کہ جبریل وحی لے کے گیا تھا، تو اگر آدم کو وحی کے بغیر علم ملتا ہے تو جب آدم پھنس گیا تھا اس کی دعا کس نے قبول کروائی تھی؟ کیا اس محمد کے لیے پھر جبریل آئے گا تو علم آئے گا؟ بشر کیا ہے؟ قرآن میں بشر کی 3 قسمیں ہیں. پہلا بشر کون ہے؟ سورہ مبارکہ ہے الرحمن، 55 سورہ آیت نمبر 6 یا 7. اللہ کہتا ہے انی خلاقم بشر من الطین، ہم مٹی سے بشر پیدا کر رہے ہیں. آیت میں نے ترجمہ سورت نمبر علیحدہ بتا دی، سورہ سعد میں ہے یہ آیت، 38واں سورہ. یہ 3 جگہ ہے آدم کی مٹی سے بشر خلق ہونے پر. یہاں اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو مٹی سے
खटकती हुई मट्टी से खल्क किया इंसान को। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, अब गौर रखिएगा, इंसान खल्क हुआ मट्टी से, ये कहां से खल्क हुआ? सूरह दहर कुरान का 76 सूरा आयत नंबर 2, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमसाज, हमने इंसान को पानी की एक अदना सी बूंद से खल्क किया। मैं और आप पानी की बूंद से खल्क हुए, आदम मट्टी से खल्क हुए। अब सवाल यह है कि ईसा कैसे खल्क हुए? मैं पानी से खल्क हुआ, नुतफे से, आदम मट्टी से खल्क हुए। अब बताइए कि ईसा कैसे खल्क हुए? सोचे मियां ये इंसान है, अब आए बशर। बशर कौन है? उसने सूरह मुबारक कहफ कुरान का 18वां सूरा उसकी आखिरी आयत 110 आयत, अल्लाह क्या कहता है? कुल मुस्तफा तू कह रहे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं मिसाल में तुम जैसा बशर। मुस्तफा तू क्या? अल्लाह तू क्या? फरमाए मेरे हबीब जिसकी मिसाल ही कोई नहीं, मैं उसको इनकी बराबरी में ले। सुभान अल्लाह। अब दूसरा बशर देखना, अन्नी खल्लाकुम बशर मिन तीन, आयत नंबर 78 सूरह साद कुरान का 38वां सूरा। और अल्लाह क्या कहता है? खलकत बयदई, मैंने तो इसको अपने हाथों से खल्क किया है, इसकी मट्टी, इसका खमीर मैंने खुद गूंदा है। अब आदम मट्टी से बशर, सूरह यूसुफ कुरान का 12वां सूरा आयत नंबर यहां भी 31 है। जब जुलेखा की सहेलियां गुजरी यूसुफ के सामने से, या यूसुफ को गुजारा, तो सारी औरतें कहने लगी हाशा लिल्लाह, अल्लाह ना करे, मां हाजा बशर, ये तो बंदा नहीं है, ये बशर नहीं है, क्या है? इल्ला मुल्कुल करीम, ये तो करीम का फरिश्ता है। अब पता चला यूसुफ तुझे तो लोग ताने दे रहे थे, यहां रोक के कह मैं तुम जैसा हूं, लेकिन यूसुफ नहीं कह रहे, इसका मतलब बात कोई राज की है। अब एक बशर जो नूर से है, एक बशर जो मट्टी से है, और मेरा मुस्तफा खुद कहते हैं मैं मिसाल में तुम जैसा। अब ये तीनों बशर बराबर नहीं, क्योंकि एक बशर को अल्लाह ने डायरेक्ट इल्म दिया, दूसरा कौन? मिन वराउल हिजाब, हमने पर्दे से गुफ्तगू की। अब बता दो एक राज की बात, अगर सुननी है तो ऊंची आवाज में दरूद पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अजीब बात करने जा रहे हैं हम। 40 दिन मूसा ने रोजे रखे, 40 दिन उसके मुरीदों ने भी, उम्मतियों ने भी रोजे रखे। गए, अल्लाह ने एक तजल्ली दी, तूर जो था वो सुरमा बन गया, मूसा बेहोश होके, बाकी जो गए थे सारे मर गए। अल्लाह ने बताया उम्मती और होता है, नबी और होता है। ठीक हो गए। अब नबी की पावर देखना, वो उठे कहने लगे अल्लाह पहले ही मुझ पे बड़े एतराज हैं, ये मर गए तो फिर और लगेंगे। अल्लाह ने फरमाया मूसा बता क्या करूं? कहा सारे जिंदा कर दे। अल्लाह ने सारे कर दिए। वो जिसके उम्मती की ये शान हो, उसके मोहम्मद की क्या शान हो? अजीब बात है। अच्छा अब जो मैंने राज की बात कर, एक तजल्ली में क्या अल्लाह आ सकता है? एक तजल्ली में वो जाहिर हो गया, फिर तो उसकी लंबाई चौड़ाई तय हो गई। इसका मतलब क्या था? फिशारे तूर पे वो जाहिर क्यों होते? वो तजल्ली थी आशना की, आशना के लिए। आशना कोई और था। मूसा 40 दिन बेहोश क्यों हुए? वो अल्लाह से कह रहे अल्लाह मैं आंखें तब खोलूंगा जब तू गारंटी दे, जिसकी तजल्ली है मैं उसे देखूंगा। जिसकी ये तजल्ली है तू मुझे उसका दीदार बख्शेगा। उसने कहा हाँ मैं मूसा तुझे दीदार बख्शूंगा जब मेरा मुस्तफा मिराज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर मुस्तफा पे दरूद भेज रहे थे।
جب وہ اقصا پہنچے تو موسیٰ پہلے کھڑے تھے. پتہ چلا جس کے امتی کی اتنی رفتار ہے اس کے براق کی کتنی رفتار ہے. پتہ ہی نہیں اس قوم کو کہ محمد ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تجلی تھی آشنا کی آشنا. اب موسیٰ سے کب بات کرتے ہیں؟ موسیٰ گئے، موسیٰ جوتے اتار تو پاک وادی میں، زمین پہ کہہ رہے ہیں، اسے وادی طور کہہ رہے ہیں. جوتے اتار تو پاک وادی میں، ایسے بات کرتے ہیں اللہ سے؟ اس کا ادب ہے. اب موسیٰ سے جوتے اترا لیے اور جب مصطفیٰ گئے، ابھی دونوں بشر ہیں. من وراء الحجاب، اس سے پردے میں بات کی، ڈائریکٹ علم دیا، یا رسول صلی اللہ رسول، یا پھر رسول اتار دیا، فرشتہ اتار دیا. اب یہ تینوں چیزیں جس شخص کو سمجھ آ جائیں حضور، آپ ادھر دیکھیے، درود پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. بآواز بلند درود پڑھیے. سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کر دی. الحمدللہ کہنا یہ بھی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ الحمدللہ نہیں کہتے، کیونکہ سمجھ میں آ جانا یہ بھی اس کی تعریف ہے. اچھا، عجیب بات ہوئی. پھر درود شریف پڑھیے. جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. حضور نے کیا فرمایا؟ کتابوں میں لکھا، میں پڑھا ہوا نہیں، جس نے لکھا وہ ان پڑھ تھا. اب آؤ ذرا، میں پڑھا تھا. اس میں آگے اللہ نے کیا کہا؟ علم الانسان ما لم یعلم. جب انسان کو علم ہو جاتا ہے جو اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، تو یہ اس علم کی بنیاد پر سرکشی کرتا ہے. جتنا یہ سر کہتا میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں. اور اس انسان کو اللہ نے علم الانسان بالقلم، انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اب قلم محتاج ہے سیاہی کی. اگر سیاہی اور قلم ہو تو پھر بھی نہیں لکھا جا سکتا، نیچے پیچھے لکھنے کے لیے کاغذ کرتاس چاہیے. اب میرے حبیب، ایک آدمی بھی قلم سے لکھے اور تو بھی قلم سے لکھے نہیں. اب آؤ، یہ تو ہم نے ایک محبت والی بات. حضور اگر قلم سے لکھتے بھی تو کیا لکھتے؟ کیا لکھتے؟ اللہ لکھتے، الف لام لام. اب اگر اللہ لکھتے اور آگے جاتے اور سورج اس طرف ہوتا تو سایہ قلم کا کس پہ پڑتا؟ لفظ اللہ پہ. تو مصطفیٰ نے اللہ کی عظمت میں لکھا ہی نہیں کہ تیرے نام پہ سایہ نہ کسی چیز کا پڑتا. سبحان اللہ. دلائل النبوہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا گیا، ہماری مکتبہ فکر کی کتاب، کہ صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے یہ جو شانے ہیں نا دونوں، اس شانے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ اور آگے لکھا ہوا ہے محمد الرسول. اب یہاں علم والے یعنی حافظ حضرات بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت ہے اور محمد الرسول اللہ بھی قرآن کی آیت ہے. اب لکھا کس کے شانوں پہ ہے؟ میں نے سوچا، صفیہ کہتی ہے کہ میں اس کو غسل دوں تو در و دیوار سے آواز آئی یہ تو وہ ہے، اس کو غسل کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. شانوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. اب وہ کون ہوگا جو ادھر بھی بیٹھے اور ادھر بھی بیٹھے؟ سبحان اللہ. تو سمجھ آئی آل محمد کی؟ ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے. اور ایک یاد رکھنا
کہ اگر محمد مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے نا تو میرا یقین کامل ہے جو اس کے شانوں پہ بیٹھے گا اس کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ پریشانی والی باتیں ہونے لگی، حیران ہونا، اگر وہ ہستی کسی اونٹنی پہ بیٹھ جائے تو اونٹنی کا سایہ ہوگا نہیں، تو اگر اس کا نواسا اس کے کندھوں پہ بیٹھ جائے، میں نے بڑا آسان کر کے سمجھایا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے نہیں اس نے کہا۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ ہی نہیں آئے، نہ سمجھایا گیا ہے، صرف باتیں سنائی گئی۔ اب ایک وحی ہے جو اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے، تو غار حرا میں اللہ نے جو مصطفیٰ سے گفتگو کی، اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ سے گفتگو کی، پھر پردے سے بھی کی۔ اب حجاب ہونا ختم ہونا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب آ جا معراج کی شب، اور یہ جو ہم نے بیچ میں بچولا رکھا ہوا ہے نا جبریل، اس کو سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ کے آ جا، اور جب تو آئے گا نا تو اللہ کہتا ہے پھر دیکھنا اب میں کروں گا تجھ پہ وحی، میں اور تو فکان کعبہ قوسین ادنا، ہم اور تو ایک دوسرے سے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اللہ کتنے قریب ہوئے۔ ہمارے لوگ کہہ دیتے جی اتنا فاصلہ ہے، اگر حد لگ گئی تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ مصطفیٰ کا مقام کو کم کرنے کے چکروں میں یہ اللہ کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر فرق رہ گیا، میرے مصطفیٰ اگر بتاتے تو کون پوچھتا، کون دیکھتا؟ ہم نے اس کو بھی نیچے چھوڑ دیا کہ اب تو پیچھے آجا میرے حبیب، ما ذاق البصر وما طغى، مجھے دیکھ، اس طرح دیکھ، اس طرح دیکھ، اس طرح دیکھ۔ جب اس حد میں وہ گیا تو کیا پھر بھی وہ بندہ ہی رہ گیا؟ بلے شاہ کہتا ہے رب تے بندے دا پیت ہے جی میں کپڑے دا پیت ہے روح، رب تے بندے دا پیت ہے ایک جی میں کپڑے دا پیت ہے روح، بندے دے وچ روح دے وچ، ہاں کپڑے دے وچ روح ہے اور بندے دے وچ لکے ہیں تو۔ اب آپ نے کہہ دیا سارے خاموش ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ میں بول رہا ہوں، میری روح اس کے پیچھے ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ نفس ہے، اور اس نفس کی قسم کھاتا ہے سورہ شمس 91 سورہ، اس کی سائیتویں آیت میں لگا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہمیں اس نفس کی، اس کو ہم نے بڑا سجایا ہے، اور کیا سجایا؟ فَعَلْهَمَهَا، ہم اس پہ الہام کرتے ہیں۔ تو مجھ پہ اور آپ پہ، انسان کے نفس پہ الہام ہوتا ہے، اور الہام ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو آسان کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ اب حضور ظاہری طور پہ ہم سے اوجل ہیں، لیکن صفت ہے یزکی ہیں، جس کو دیکھتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، اور پاک کرنے کا کمال یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو لگا دیں تو حشر تک آنے والوں کے گناہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ یزکی ہے، چومنا تو بات کی بات، اس کو ہاتھ لگا کے انہوں نے لگا دیا۔ اب حشر تک جو بھی بندہ آئے گا وہ اس کے نام کو بھی یاد رکھے گا، حشر کے دن گواہی بھی دے گا، اور جس کے پتھر کی یہ عظمت ہے اس محمد کی کیا؟ اب کون ہے جو مجھے بتائے کہ اس بارگاہ میں جانے کا ادب کیا ہے؟ یہ جو تینوں چیزیں میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، ان تینوں کو اکٹھا کریں تو اس کو چلانے والے کا نام ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ قدیر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ اقبال نے کہا تھا فطرت کے مظاہر کا مظہر کلندر، اور قادر ہے کلندر اور کلندر ہے قادر۔
اب قادر اور کلندر یہ ایک پودا ہے جس کا بیج لگا ہے اور وہاں سے نکلا ہے اور اس کی شاخیں آگے چلی گئی. مثلا اگر میں مثال کے لیے تاکہ بندوں کو سمجھ آ جائے, آپ کو جلدی آ جائے گی, جو نہیں مانتے ان کو نہیں آئے گی, ہمیں سمجھانا بھی نہیں ہے. جو لوگ مصطفیٰ کے کہنے سے نہیں سمجھے ہمارے کہنے سے کیا سمجھ جائیں؟ ضرورت کوئی نہیں. بھول جاؤ اس کو کہ ہم نے اس کو سمجھانا. ہم نے صرف اس کو سمجھانا ہے جس کے اندر مصطفیٰ کے لیے پیار. ٹھیک ہے نا. اور چل رہے ہو, اصحاب کہف کے کتے نے ان کی عظمت کو مان لیا اور تم گھر میں رکھ نہیں سکتے, قرآن سے نکال نہیں سکتے. اس کا نام لیتے ہو, وہ پوچھتے ہیں کہ وہ 4 تھے کہ 5واں ان کا کتا, وہ 6 تھے کہ 7واں ان کا کتا, وہ 7 تھے کہ ہر مرتبہ نام آ رہا ہے اس کا. ہے وہ نجس نہیں, نسبت ایسی ہے. اسی لیے جلال الدین رومی نے فرمایا کہ دنیا والوں تمہارے ارد گرد اصحاب کہف گھومتے پھر رہے ہیں, لیکن تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں پہچان رہے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا. اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. ڈائریکٹ علم بھی مصطفیٰ کے پاس ہے, پردے سے بھی گفتگو کرے تو مصطفیٰ, اور اگر ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے سے وہ وحی کرے تو وہ بھی مصطفیٰ. اب تینوں چیزیں آ گئی. اب اگر مانگنے والا کوئی آیا تو اس نے اس کے ظرف کے مطابق اس کو عطا کر دیا. اب جب عطا کیا تو کسی کو بلال کر دیا, کسی کو اویس کر دیا, کسی کو سلمان کر دیا ہے, کسی کو ابو بکر کر دیا ہے, کسی کو عمر کر دیا ہے, کسی کو علی کر دیا ہے. تو اب آپ کے ظرف میں کیا ہے؟ ظرف کہتے ہیں برتن. آپ کا یہ برتن کہتے سونے دے پتلے نے وچ پریاں پھکا نے جنہاں نو توں دسنا وہ ہور ہی اکھاں نے. خوبصورت ہے نا, میں بڑا بن ٹھن کے آؤں, ظاہر پہ لگا ہوا. وہ پتا تھا نا ایک ولی سے وہ خضر موسیٰ کے ساتھ اس نے کشتی توڑ دی. موسیٰ اس کے ساتھ بولے یہ کیا کیا آپ نے, یہ تو بچہ یتیم ہے, اس کی کشتی توڑتی. یہ آپ کو پتا ہے, یہ پتا ہے نا. اس نے کہا پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا ہے, اگر اس کی کشتی نہ توڑتا تو وہ لے جاتا. یہ کہا ہے نا اس نے, میاں کشتی یہ ہے, اس کو ضرب لگاؤ کسی صاحب بیت سے کہ یہ ٹوٹ جائے, ورنہ شیطان پیچھے سے آ رہا ہے وہ لے جائے گا. اس لیے تم پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس سے پہلے کہ وہ تمہیں لوٹ لے اور لے جائے اس کی پناہ میں آؤ جس کو اللہ نے پناہ دی ہوئی. یہ رجیم چینج تو بڑی سنی ہے نا, سنی ہے نا, ٹی وی پہ کتنی چلتی رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس رجیم کی پناہ مانگتا ہوں, اس حکومت سے بچا مجھے جو شیطان کی حکومت ہے. تو شیطان کی حکومت ہر جا ہے. اگر اس سے بچنا ہے تو پھر صاحب ولایت سے رجوع کرو. اگر اس سے رجوع کرو گے تو پھر جڑ جاؤ گے, پھر تمہیں دیکھنے والا نظر نہیں کرے گا. وہ کہے گا چھوڑ دے. یہ شیطان کہہ کے نکلا ہے اللہ کی بارگاہ میں, جب اس نے کہا نا اللہ سے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَا أَغْوَيْنَهُمْ أَجْمَعُونَ, اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں. پوچھو کسی سے اللہ کی عزت کسے کہتے ہیں, اس نے کہا سب کو کر دے گا. اس نے کہا نہیں, الا عبادک منہم المخلصین, جو خالصتاً تیرے ہیں ان کو نہیں میں کر سکتا. اب اس کو بھی پتا ہے کہ یہ بارگاہ ہے, یہاں نہیں جانا. کیا اس نے حضرت ابراہیم پہ حملہ نہیں کیا, آدم پہ نہیں کیا, نوح پہ نہیں کیا, نوح کے بیٹوں پہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا اس نے یوسف کے بھائیوں پہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہر ایک پہ کرتا آیا, لیکن جو ہی مصطفیٰ کی بارگاہ اس نے کہا نہیں, ادھر نہیں.
ادھر نہیں جانا. نہیں حضور سنیے, کیونکہ اگر حضور رحمت للعالمین ہے تو وہ پھر بھی اس کی پناہ میں ہے. میرا محمد رحمت للعالمین. ابھی رحمت کیا ہے؟ یہ سورہ انبیاء ہے, 21واں سورہ ہو گیا. وما ارسلنا کا مکمل ہو گئی الا رحمت للعالمین. وما اور نہیں, ارسل بھیجا, نہ تجھے, کا محمد میں نے تجھے نہیں بھیجا, الا مگر رحمت للعالمین. میں نے صرف تیری آمد کو رحمت بنایا ہے, تیری ذات کا تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. تیرا آنا رحمت ہے, تو جب تیرا آنا رحمت ہے میرے حبیب, یہ تو تیری آنے کی صفت ہے نا, تیرے ظاہر کی صفت ہے. تو دنیا کے جانے تیری ذات کی صفت کیا ہے؟ اور ذات کی صفت یہ ہے کہ وہ سورہ نفال میں پھر بولتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی, یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رما, تیرے اللہ نے پھینکی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے نہیں پھینکی, تیرے اللہ نے پھینکی. کچھ سمجھ آئی؟ یہ ذات ہے اس کی, صفت نہیں ہے. اس نے کہا حبیب تیری صفت, تیرا کام بھی میرا کام ہے, اور تیری ذات ہی میری ذات ہے. میں کہیں بھی کسی پہ ظاہر نہیں ہوں گا. اگر ظاہر ہوں گا تو صرف تیرے نالین سے کہیں ظاہر, کہیں تیرے ہاتھوں سے ظاہر, کہیں تیرے کانوں سے ظاہر, کہیں تیری آنکھوں سے ظاہر. اگر تو کسی کو ہاتھ لگا دے تو اس کو ظاہر, اور بیت اللہ کا طواف سب کر کے پاک ہو جائیں گے. میرے حبیب تو کرے گا تو بیت اللہ پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. وما لنا الا البلاغ. سبحان اللہ.